بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، جماعت دہم اردو کے نئے سلیبس اور بورڈ امتحانات کی بہترین تیاری کے لیے آج کے اس لیکچر میں ہم سب سے پہلی نظم حمد سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، امتحانی نقطہ نظر سے اس نظم کے MCQs انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اسی لیے آج ہم ایک بالکل جدید اور سہل انداز اختیار کریں گے جس میں نظم کے ایک ایک مصرع شعری فہم اور قواعد کو انتہائی آسان طریقے سے کثیر الانتخابی سوالات کی شکل میں حل کریں گے۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہر سوال کے بعد آپ کو سوچنے اور جواب دینے کے لیے چند سیکنڈز کا وقت دیا جائے گا۔ آپ نے اپنے جوابات نوٹ کرتے جانا ہے تاکہ ویڈیو کے اختتام پر کمنٹس میں آپ اپنا فائنل سکور شیئر کر سکیں۔ آئیے بلا تاخیر اسکرین پر چلتے ہیں اور لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوسرا، کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے ڈیش تو ہے۔ کہاں، لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ ڈیش نشانوں پہ بے نشاں تو ہے۔ سو، تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں کہیں پنہاں کہیں ڈیش تو ہے۔ ایاں، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی میزبان تو ہے ڈیش تو ہے۔ مہماں، رنگ تیرا چمن میں بو تیری خوب دیکھا تو ڈیش تو ہے۔ باغباں، محرم راز تو بہت ہیں امیر جس کو کہتے ہیں ڈیش تو ہے۔ رازداں، لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ کائنات کے ہر ذرے میں اللہ کا ظہور ہے۔ لفظ ایاں کا درست مفہوم کیا ہے؟ ظاہر۔ نظم میں استعمال ہونے والے الفاظ خلوت اور جلوت باہم کیا ہیں؟ متضاد۔ لا مکان میں قواعد کی روح سے لا کیا ہے؟ سابقہ۔ رنگ، چمن، بو اور باغباں کے الفاظ شعری اصطلاح میں کس صنعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ صنعت مرآت النظیر۔ شاعر نے اللہ تعالیٰ کو باغباں کہہ کر کس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت اور تخلیق کی طرف۔ پنہاں کا لغوی معنی کیا ہے؟ پوشیدہ یا چھپا ہوا۔ امیر مینائی کی اس حمد کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ موجودگی اور وحدانیت۔ امیر مینائی کا تعلق شاعری کے کس دبستان سکول آف تھاٹ سے تھا؟
دبستان لکھنؤ۔ امیر مینائی کی حمدیہ شاعری کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ زبان و بیان کی خوبیاں اور فکر و خیال کی رعنائیاں۔ نظم کے پہلے شعر میں اللہ سے خطاب کا انداز کون سا ہے؟ استفہامیہ۔ امیر مینائی کا وہ علمی کارنامہ جو تاحال ناتمام مانا جاتا ہے۔ امیر اللغات۔ میزبان اور مہمان قواعد کی روح سے کیا ہیں؟ متضاد۔ یہ حمد امیر مینائی کے کس مجموعہ کلام سے لی گئی ہے؟ صنم خانہ عشق۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم نے جماعت دہم اردو کی پہلی نظم حمد کے تمام لازمی اور امتحانی نقطہ نظر سے اہم ترین MCQs کو مکمل احاطے کے ساتھ حل کر لیا ہے۔ اب وقت ہے کہ آپ ایمانداری کے ساتھ اپنا فائنل سکور نیچے کمنٹ باکس میں ضرور درج کریں تاکہ آپ کو اپنی تیاری کا درست اندازہ ہو سکے۔ انشاءاللہ ہمارے اگلے لیکچر میں ہم 10ویں جماعت کی دوسری نظم نعت کے MCQs کو اسی آسان اور جدید طرز پر حل کریں گے۔ اگلا لیکچر دیکھنے کے لیے اسکرین پر موجود ویڈیو پر ابھی کلک کریں۔ اگر آج کا یہ تعلیمی لیکچر آپ کے لیے مددگار ثابت ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے تمام کلاس فیلوز کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں۔ امتحانات میں شاندار کامیابی کے لیے میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔